اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی زندگی کے مسائل لوگ حل کر دیں گے تو شاید آپ غلط ہیں۔ مسئلے صرف ایک چیز سے ہی حل ہوتے ہیں، وہ ہے استغفار۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اس کو بلا دیا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج کی یہ ویڈیو صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ سننے کے لیے بھی ہے اور دل سے محسوس کرنے کے لیے بھی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ پریشان ہیں، آپ کا دل بوجھل ہے یا زندگی سے تھک چکے ہیں، شاید ہم سب کی طرح آپ نے بھی استغفار کو صرف زبان تک رکھا ہے، زندگی تک نہیں پہنچایا۔ استغفار کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم زبان سے استغفر اللہ کہہ دیں، بلکہ استغفار کا اصل مطلب یہ ہے کہ دل سے مان لیا جائے کہ یا اللہ، مجھ سے جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں، لیکن تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو صرف گناہ نہیں مٹاتا بلکہ انسان کی سوچ، دل کا سکون اور کبھی کبھی تو پوری تقدیر بدل دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا اور تمہیں ایسی جگہ سے رزق نوازے گا جہاں تم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، ذرا سوچئے، صرف معافی مانگنے سے نہیں، صرف گناہ ہی نہیں، رزق میں کشادگی، دل میں سکون اور ہماری زندگی میں برکت بھی آ جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو ایک عام سی بات بتاتی ہوں۔ ایک عورت تھی جو کوئی خاص نہیں، ہم سب جیسے ہم لوگ اکثر اوقات گھر میں اداس، گھر کے مسائل، ہمیں سسرال کی پریشانیاں، رزق میں تنگی یا اس طرح کی 100 پریشانیاں جو انسان کے ساتھ روزمرہ زندگی میں پیش آتی ہیں، دل پر بوجھ۔ وہ کہتی تھیں میں نماز بھی پڑھتی تھی پھر بھی میری زندگی میں مشکلات ہی تھیں۔ ایک دن وہ ایک بزرگ کے پاس گئیں اور بزرگ سے پوچھا کہ میری زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں۔ بزرگ نے ان کو کہا کہ بیٹی، شکایات کو کم کر دو اور اپنی عادت میں استغفار شامل کر لو۔ اس عورت نے روز صبح اٹھ کر کام کرتے ہوئے، چلتے پھرتے، کھانا پکاتے ہوئے بس یہی کہنا شروع کر دیا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کی زندگی میں یقین مانیے اس طرح کی آسانیاں آ گئی تھیں کہ آپ سوچ نہیں سکتی۔ اس کو گنتی کر کے نہ پڑھیں، نہ دکھاوے کے لیے پڑھیں، بس دل سے، اپنے ضمیر سے، اپنے دل سے مطمئن ہو کر یہ آپ عمل شروع کر دیں انشاءاللہ۔ کچھ ہی دن گزرے تھے تو اس عورت نے محسوس کیا کہ اس کا دل جو ہے وہ پہلے جیسا بوجھل نہیں رہا، اس کی زندگی میں آسانیاں آ گئیں، اس کا غصہ بھی کم ہو گیا، اس کا صبر بڑھتا گیا۔ مسائل وہی تھے لیکن یقین کریں ہماری برداشت بدل جاتی ہے اس وظیفے سے، کیونکہ جب بندہ اپنی غلطی مان لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے انسان پہ کھول دیتا ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنیں، آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر مشکل جو ہوتی ہے وہ سزا نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف بلا رہے ہوتے ہیں کہ جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ راستہ بظاہر مشکل لگتا ہے لیکن انسان کے لیے اس میں بہت سی آسانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ آپ استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، انشاءاللہ یہ سیدھا راہ آپ کو اللہ تک لے جائے گا۔ اور اس کا کوئی خاص وقت نہیں، یہ آپ صبح بھی پڑھ سکتی ہیں، رات کو پڑھ سکتی ہیں، یہ آپ اپنی آنکھوں میں آنسو لا کے پڑھ سکتی ہیں، خاموشی سے بھی اپنے دل میں استغفار کر سکتی ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ آپ کے گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں تو یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں، اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ استغفار صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں ہوتی بلکہ یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے ہے، یہ تھکے ہوئے ہم جیسے انسانوں کے لیے ہے۔ تو آج سے ہی جب بھی آپ کو اپنا دل بھاری لگے، زندگی میں مشکلات محسوس ہوں، تو بس سچے دل سے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کہنا شروع کر دیں۔ یا اللہ مجھے معاف کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سکون اور سب سے بڑی تبدیلی اسی ایک لفظ سے شروع ہو جائے۔ اگر آپ یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ، اور اگر آپ ایسے ہی دل کو سکون دینے والے
اسلامی اور حقیقت سے جڑے پیغامات سننا چاہتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔